اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 18ویں پارے کا آج آغاز ہو رہا ہے اور جس سورت سے آغاز ہو رہا ہے یہ سورہ مومنون ہے اور یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے اس سورت کے اترنے پہ دعا فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ترمذی میں آتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل علیہ الوحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی سمع عند وجہہ، تو ان کے چہرہ مبارک کے پاس سے ایسی آواز سنی جاتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں ان کی آواز ہوتی ہے۔ فانزل علیہ یوما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل کی گئی اور ہم ان کے پاس بیٹھے رہے یہاں تک کہ آپ کی یہ کیفیت جب ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ فرمایا ورفع یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اٹھائے، وقال، اور آپ نے فرمایا اللہم زدنا، اے پروردگار ہمیں زیادہ کر دے، ولا تنقصنا، اور اے اللہ ہمیں کم نہ کر، واکرمنا، اور اے اللہ ہمیں عزت دے، ولا تہنا، اور اے اللہ ہماری رسوائی نہ ہو، وآتنا، اور اے پروردگار ہمیں عطا کر، ولا تحرمنا، اور اے اللہ ہمیں محروم نہ رکھ، وآثرنا، اور اے اللہ ہمیں ترجیح دے، ولا تؤثر علینا، اور اے اللہ ہمارے مقابلے میں کوئی اور قوم، کوئی اور طبقہ ہم پر زیادہ اثر، زیادہ غلبہ ہم پہ غالب نہ آ جائے، وارضنا، اور اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، وارض عنا، اور اے اللہ ہمیں بھی اپنے آپ سے راضی کر لیں۔ ثم قال، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انزل علی 10 آیات، اللہ تعالی نے مجھ پر 10 آیات ایسی نازل کی ہیں، من اقامہن، جس نے ان 10 آیتوں کو اپنے عمل میں لے آیا، قائم کر لیا، ان 10 آیتوں پر اس نے عمل کر لیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ثم قرأ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا قد افلح المومنون، یعنی اس سورہ مومنون کو بالکل پہلی آیت سے حتی ختم 10 آیات، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی 10 آیات پڑھیں۔ یہ جو حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں اپنی جامع میں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدائی 10 آیات کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی بھی ان 10 آیتوں پر عمل کر لے گا اللہ اس کے لیے جنت میں داخلہ فرما دیں گے۔ اور 10ویں آیت اس کی اگر آپ دیکھیں گے تو اولئک ھم الوارثون تک پہنچتی ہے، اور یہ 10 کی 10 آیات ایسی ہیں 18ویں پارے میں یہ جو آغاز میں آ گئی ہیں، ان آیات میں اللہ نے پوری طرح دین کو سمیٹ دیا ہے، انسانیت کو سمیٹ دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ جو کام لوگوں کے کرنے کے ہیں وہ یہ کام ہیں۔
اور مکی آیات میں یہ بات بہت واضح ہے کہ اللہ تعالی وہاں پر تزکیے پہ، انسانیت پہ، اخلاقیات پر بہت زور دیتے ہیں، اور مدنی آیات جو ہوتی ہیں یا مدنی صورتیں، ان میں بڑا واضح طور پر احکامات ملتے ہیں کہ کس آدمی کو حکم کیا ہے، کیا اس نے کرنا ہے، تو وہ تعلق اس کا معاملات سے بن جاتا ہے۔ اور مکی آیات میں جو احکامات آتے ہیں یہ عام طور پہ انسانوں کی اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے بالکل آغاز میں سب سے پہلی بات یہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی کہ قد، یہ قد کا جو لفظ ہے اردو میں اس کے بہت سے ترجمے ہو سکتے ہیں۔ قد کبھی کبھی ماضی پر جب آتا ہے تو قسم کے معنی میں آتا ہے، دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے وہ آیا پچھلے زمانے سے تعلق رکھتا ہے یا آئندہ زمانے سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر اس کا تعلق زمانہ ماضی سے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالی نے قسم کھا لی، یعنی یقیناً یہ بات ہوگی۔ جیسے قرآن پاک میں آیا ہے قد کفر، بلا شک و شبہ خدا کی قسم ہے اس کو کہ یہ کافر ہو گئے وہ لوگ جو یہ جملے کہتے ہیں۔ اور اگر اس کے بعد صیغہ آ جائے ایسا جو مستقبل سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا مطلب یوں کرتے ہیں ترجمہ کہ بلا شک و شبہ، یعنی اس بات میں کوئی شبہ نہیں۔ تو اللہ تعالی نے قد کا لفظ یہاں پہ استعمال فرمایا اور اس کے بعد افلاح کا لفظ لائے، جو بظاہر اب اللہ تعالی نے باتیں بیان کرنی ہیں وہ تو ہونی ہے مستقبل کے متعلق، کہ جو آدمی بھی یہ کام کرے، یہ کام کرے، یہ کام کرے گا وہ سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور صیغہ لائے ہیں ماضی کا کہ قد افلح المؤمنون، بلا شک و شبہ ایمان والے فلاح پا گئے، پا چکے، یعنی ماضی میں۔ تو قرآن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ کبھی کبھی ماضی کا ذکر کرتے ہیں فعل میں، اور مراد اس سے مستقبل ہوتی ہے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے جو قرآن کی تفسیر میں ہمیشہ خیال میں رہنی چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے کسی جگہ پر ماضی کا صیغہ پاسٹ ٹینس کو استعمال کیا ہے تو اس سے مراد بھی پاسٹ ٹینس ہی ہو، کبھی کبھی وہ فیوچر ٹینس ہو جاتا ہے اور زمانہ مستقبل کی بات اللہ فرماتے ہیں۔ سورہ نحل کو دیکھیں اگر آپ آغاز سے، وہاں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، قیامت آ گئی، یعنی ماضی میں، حالانکہ نہیں آئی۔ اور اللہ تعالی اس کو آخر استعمال کیوں کرتے ہیں، مستقبل کا صیغہ کیوں نہیں لے آتے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ماضی کے کام کے متعلق جب کوئی سچا آدمی کوئی خبر دے تو اس کو قطعی اور یقینی سمجھا جاتا ہے۔ ایک آدمی سچ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں تاریخ کو چلا گیا، تو یہ قطعی اور حتمی بات ہو گئی۔ اب اس کے علاوہ کوئی بات نہیں سوچی جا سکتی کہ اس مسافر کا جانا ہو گیا۔ ایسے ہی اللہ تعالی جب ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں مستقبل کی کسی بات کے متعلق تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پکی بات ہو گئی، ختم ہو گئی، یہ بات قطعی اور یقینی بات ہے۔ تو یہاں پر ترجمہ یہ بنا کہ قد افلح المؤمنون، قطعی بات ہے، پکی بات ہے کہ ایمان والے فلاح پا گئے، کام نکال لے گئے، ان کا کام ہو گیا، پورے کامیاب ہو گئے۔ کون ایمان والے؟ اس کے لیے آگے بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو فلاح کی پہلی شرط اللہ نے یہیں پہ بیان کر دی کہ ایمان والے، باقی تو باتیں بعد میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہو گئی کہ ایمان والے فلاح پا گئے، اور ایمان والا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر اس چیز کا اقرار کرے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جو صحیح سند سے ہم تک پہنچی ہے، کیونکہ دین نام ہے ان تمام ضروریات کا اقرار کرنے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو اللہ تعالی نے گویا پہلی شرط یہ قرار دے دی کہ ایمان والے ہوں پھر وہ فلاح پا جائیں گے۔ تو کافر سارے کے سارے نکل گئے، کیونکہ اس کے بعد جو احکامات آ رہے ہیں وہ ایمان والوں ہی کے کرنے کے ہیں، اگر وہ ان کاموں کو نہیں کریں گے تو انہیں فلاح نہیں ملے گی۔ پھر فلاح کس چیز کا نام ہے؟ یہ عربی کا ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کے متبادل لفظ اردو میں یا ہمارے یہاں کی زبانوں میں نہیں ہے۔ فلاح عربی میں کہتے ہیں اس لفظ کو کہ کوئی آدمی ہر طرح کی خیر پالے اور ہر طرح کے شر سے بچ جائے۔ اسی لیے آدمی محنت کرتا ہے تو کامیابی اسے حاصل ہوتی ہے۔ فلاح کہتے ہیں کسان کو، کیونکہ وہ زمین کو چیرتا ہے، ہل چلاتا ہے تو وہ محنت کرتا ہے۔ تو فلاح میں یہ بات بھی نکل آئی کہ یہ ان لوگوں کو ملے گی جو شدید محنت کرتے ہیں، اور محنت کس پہ کرتے ہیں؟ جو اعمال آگے آ رہے ہیں۔ المومنون، پہلی شرط یہ بتا دی کہ ایمان والوں کے لیے یہ 10 آیتیں اللہ نے نازل کی ہیں، اگر کوئی آدمی ان پر عمل کر لے گا تو وہ یقیناً فلاح پا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان 10 آیتوں کو پڑھ کے فرمایا کہ اگر کسی نے اس پہ عمل کر لیا تو وہ جنتی۔ ایمان پہلی شرط آ گئی۔ ایمان کے بعد دوسری چیز یہ فرما دی کہ الذین، یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے، ہم، یہ خاص طور پہ وہ لوگ، فی صلاتہم، جو لوگ اپنی نمازوں میں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خاشعون، جھکے ہوئے ہیں۔ نماز میں خشوع ہے ان کا۔ خشع عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کا جھک جانا، کسی چیز کا عاجزی اختیار کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو بندگی کے پورے جذبے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو نماز پڑھنا بھی، اس میں بھی خشوع ہونا یہاں پر ارشاد فرما دیا۔ یہ تو ان لوگوں کے متعلق کہا ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ایمان والے، کہ ان کی نمازوں میں خشوع ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، سرے سے ان کا انجام کچھ اور ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت میں سب سے پہلی چیز جو اللہ اپنے حقوق میں بندوں سے پوچھے گا وہ نماز ہے، اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ بندوں کے حقوق کے بارے میں سب سے پہلی چیز جو اللہ کے ہاں پیش کی جائے گی وہ قتل ہے، خون ہے۔ تو یہاں پر خاشعون کا لفظ ارشاد فرمایا، اور خشوع جو ہے یہ نماز کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ اگر ہم یہ قرار دیں کہ خشوع ظاہر میں فرض ہے تو پھر تو نماز ہوگی ہی نہیں کسی کی بھی۔ اس لیے خشوع جو ہے اس کا مطلب ہے پستی اختیار کرنا، تواضع اختیار کرنا، بندگی اختیار کرنا، عاجزی سے نماز پڑھنا۔ کہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس پہ پورا یہ احساس غالب رہے کہ میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہوا ہوں۔ اسی لیے نسائی کی روایت میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہی ہوتے ہیں، پھر جب وہ ادھر ادھر نماز میں دیکھنے لگتا ہے تو اللہ اس سے ہٹ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، مصنف ابن ابی شیبہ میں غالباً آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نمازی سے کہتے ہیں کہ میں تیرے سامنے ہوں، اور پھر اس کے باوجود تو ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ تو یہ خشوع کے منافی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نماز میں خشوع کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ یہ کہ تم اللہ کے لیے نماز پڑھو اور اپنی آنکھوں کو دائیں بائیں مت گھماؤ، یعنی آنکھ کے گوشے سے ادھر ادھر دیکھنا یہ خشوع کے منافی چیز ہے، اللہ کی بندگی کے منافی ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نماز کو لوگوں میں چھوڑ کر گئے تھے بہت زیادہ خشوع اور خضوع تھا، لوگوں کو اللہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تھے تو گویا اللہ کے حضور میں صحیح معنی میں قیام کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے
کہ انہوں نے بڑی شدید بات کہی، غصے کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کوئی چیز بھی تو تم میں نہیں رہ گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، حتیٰ کہ تم لوگوں نے نماز بھی ضائع کر دی۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم نے نماز کیسے ضائع کر دی؟ انہوں نے کہا تم ظہر کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھتے ہو تو تم ضائع تو کرتے، یعنی نماز کو اس کی اوقات کی پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ حال تھا کہ حدیث میں آتا ہے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی اور نماز میں سورہ مطففین کی تلاوت کی۔ سورہ مطففین جو ہے 30ویں پارے میں ہے، اور اللہ تعالی نے اس میں لوگوں کو بتایا ہے کہ ماپ تول میں تم لوگوں نے کمی نہیں کرنی۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ چیز پڑھی اور وہ اس سورت کی 6 آیتیں بس پڑھ سکے، اور اس کے بعد وہ گر گئے نماز میں۔ اتنا شدید گریا اور رونا ان پر طاری ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ خشوع اور خضوع اور اللہ کے حضور میں حاضر ہونا یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے پہلی چیز یہ بتا دی کہ یہ لوگوں کی نماز میں خشوع ہو، یعنی اللہ کے لیے جھکے رہیں، اور خشوع کا تعلق چونکہ ہے سارے کا سارا دل سے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ انسان کا دل نماز میں جو لگا ہوا ہے یہ ہے خشوع، اور اس کے دل کے لگنے کی وجہ سے اس کے جسم کے اعضاء صحیح رہیں، یہ ہے خشوع۔ اس لیے کہ اس کی تعریف حدیث میں آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا اور وہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں اللہ کے لیے خشوع ہوتا، ادب ہوتا، تو اس کا سارا جسم بھی سکون پکڑ جاتا، یعنی جسم میں ہاتھ ادھر ادھر نہ مارتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس انسان کے دل میں اللہ کی ایسی یاد ہو نماز پڑھنے کے لیے کہ خدا کے احترام کی وجہ سے وہ اپنی آنکھیں بھی ٹھیک رکھے، ہاتھ بھی ٹھیک رکھے، اور نماز میں ادھر ادھر دیکھے بھی نہیں اور ہاتھوں کو بھی غلط استعمال نہ کرے، یہ ہے خشوع۔ اور یہ نماز کو مکمل کرنے والا، اس کا تعلق ہے باطن سے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو متعلق آتا ہے کہ دمشق میں وہ اپنے گھر میں گئے، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ کوئی چیز بھی تو اس امت میں نہیں رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، سوائے اس کے کہ بس یہ اب نماز پڑھ لیتے ہیں، اور نماز میں بھی ان کی وہ چیز نہیں رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھی۔ اس لیے بہت بڑے بڑے لوگوں نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح اور بھی لوگوں نے نماز کے خشوع کے لیے مستقل باب باندھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا تھا، وہ نماز میں اپنا بہت سر جھکا کے پڑھ رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اس خشوع کی حقیقت سمجھائی، اور آپ نے فرمایا سر اٹھا کر نماز پڑھا کرو، اور خشوع جو ہے وہ تمہاری گردن میں نہیں ہے، وہ تمہارے دل میں ہے، یعنی اللہ کا ادب اور احترام جب دل میں ہوگا تو انسان نماز بھی اسی سکون سے اور وقار سے پڑھے گا۔ حدیث میں ایک اور جگہ آیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتائی، اور کوفہ میں جب وہ تھے انہوں نے وضو بھی بتایا کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ساری روایات اس لیے ہیں کہ اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق بنے اور اس کی نماز پوری کی پوری ہونی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے اوپر، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ نماز پڑھتے ہیں اور پھر اوپر بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ اور آپ نے اس میں اتنی شدت کی کہ آپ نے کہا لوگ یا تو باز آ جائیں، یہ حرکتیں چھوڑ دیں، وگرنہ اللہ ان کی بینائی کو چھین لے گا۔ یہ اس لیے کہا کہ نماز میں ادھر ادھر التفات بغیر وجہ کی یہ درست نہیں، اور وجہ کبھی ہوتی ہے اور اس وجہ سے درست بھی ہوتا ہے۔ مثلاً بچہ ہے کھیل رہا ہے اور ڈر ہے کہ کسی ہیٹر کو نہ جا کے پکڑ لے، بجلی میں ہاتھ نہ ڈال دے، کوئی ایسی چیز نہ کر لے، تو
تو اس میں اجازت ہے کہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کی دلیل بھی حدیث سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو آپ نے کہا یہ پردہ ہٹاؤ، اور پردہ جب ہٹایا گیا تو آپ نے دیکھا کھڑکی سے صحابہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس سے وکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور جب خوش ہوئے تو قریب تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نماز کو توڑ دیتے اور صفیں درہم برہم ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا پردہ آگے کر دو۔ اس پہ محدثین کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو کیسے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ہیں، اور پھر اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اصل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، ان کی صحت، ہر آدمی اتنا پریشان، اتنی فکر تھی اسے کہ مسجد نبوی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ اور کھڑکی تھی، یعنی کھڑکی کھولتے تھے تو سامنے مسجد تھی، تو جب انہوں نے پردہ ہٹوایا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اور جب دیکھا نماز کی حالت میں کہ وہ خوش ہیں تو قریب تھا کہ لوگ نماز کو توڑ دیتے اور درخواست کرتے کہ آپ آئیے اور آپ ہمیں نماز پڑھا دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو آگے کر دینے کا حکم دیا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر کسی انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی تو اس کی بنیاد پہ تو ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے، لیکن کوئی آدمی اس کو عادت بنا لے اور پھر وہ انسان نماز میں ایسی حرکتیں کرنے لگے تو اس کی نماز صحیح طرح نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے پہلی بات یہ بتا دی کہ وہ ایمان والے ہوں، دوسری بات یہ بتا دی کہ ان کی نمازوں میں خشوع ہو۔ تیسری چیز جو ذکر فرمائی ہے کہ والذین، وہ لوگ ہم جو کہ عن اللغو، فضول چیزوں سے، معرضون، اعراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے دوسری بات ارشاد فرما دی، اور دوسری بات یہ ہو، تیسری بات یہ فرما دی کہ جو لوگ نکمی باتوں پر دھیان نہیں کرتے۔ یہ قرآن کریم نے ایسی چیز کہی ہے کہ جو انسان کی پوری زندگی پر مشتمل ہے۔ لغو عربی میں کہتے ہیں ہر اس چیز کو، ہر اس قول اور فعل کو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ جی نہیں یعنی سے نہیں، میں نے کہا تو اسے آپ دیکھ لیں۔ جی تو لغو کا جو معنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو انسان کا قول یا فعل اسے فائدہ نہ دے، اور اس کو کشاف نے، زمخشری نے اس کی یہ تشریح کی ہے۔ اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ اب بھی کہ جب کسی انسان کا قتل ہو جاتا تھا تو اس کے عوض میں اونٹ دیتے تھے، شریعت نے بھی اسے برقرار رکھا ہے کہ 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ ان 100 اونٹوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی اونٹ مل گیا پکڑ کے دے دو، بلکہ اس کے سن مقرر ہیں کہ 20 اونٹ ہوں گے، اس میں اتنے سال کے، 20 اتنے سال کے، 20 اتنے سال کے، تاکہ ان اونٹوں کی قیمت جو ہے وہ ساری کی ساری متعین ہو سکے۔ وگرنہ تو کوئی آدمی بہت ہی نکمے 100 اونٹ پکڑ کے دے دے اور دوسرا کہے کہ ایسا نہیں، ایسا اونٹ چاہیے، تو شریعت نے متعین کر دیا کہ وہ جو اونٹ دیے جائیں گے وہ کتنی عمر کے ہوں گے۔ تو بہت چھوٹا بچہ جو کہ ان اونٹوں میں نہیں لگ سکتا جو دیت میں، قتل کے عوض میں دیے جاتے ہیں، وہ تو گویا بیکار ہوا۔ اس کو کہتے تھے عرب لغو، کہ یہ لغو ہے، فضول ہے، بیکار ہے، نکما ہے، یعنی یہ فی الحال کام میں نہیں آ سکتا۔ اس کو اللہ نے کہا کہ والذین ھم عن اللغو معرضون، ہمارے بندے تو وہ ہیں جو ایمان والے، فلاح پانے والے، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، نکمی باتوں پر دھیان نہیں کرتے۔ ہر وہ کام جس کا نہ دین میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ، یہ اپنے آپ کو ان فضول کاموں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں یہ پیدا ہو جائے تو وہ بہت سی اپنی صلاحیتیں بچا بھی لیتا ہے اور صحیح کام کا انسان بن جاتا ہے جب وہ فضول چیزوں سے پھر جائے اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ بہت سے کام فضول میں ہوتے ہیں، انسان ان جھگڑوں میں پڑ جاتا ہے، ان باتوں میں پڑ جاتا ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں کے جھگڑے ہیں،
کسی انسان کے اور خاندان کا جھگڑا ہے، اس تک جب پہنچتا ہے تو یہ اس میں دخل دیتا ہے، رائے دیتا ہے. بالکل رائے نہیں دینی چاہیے، یہ لغو اور فضول کام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء، انسان کا دین اس وقت پورا ہوتا ہے ترک ما لا یعنی، جب وہ فضول بیکار چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 4 احادیث جس پہ پورے دین کا دار و مدار ہے، ان میں سے انہوں نے اس حدیث کو بھی ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دینا انسان کے افعال میں، انسان کے اعمال میں، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو اس کا دین پورا ہو جاتا ہے. انسان شروع کرتا ہے ان فضول چیزوں کو چھوڑنا اپنی فکر سے. بہت مرتبہ ایسی چیزیں سوچتا ہے جس کا اسے دنیا میں بھی فائدہ نہیں، دین میں بھی فائدہ نہیں. مثلا وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے کہ فلاں آدمی کا مستقبل کیا ہوگا. اب اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آدمی کل کو بادشاہ بن جائے، کل کو وہ مارا جائے، کچھ ہو جائے، اس کو کوئی اس سے تعلق نہیں بنتا. یہ اس نے کیا کیا، اپنی فکر کو غلط چیزوں میں استعمال کر لیا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ ذہن آوارہ ہو جائے گا اور وہ جم کر ایک موضوع پر نہیں سوچ سکے گا. ایسے ہی ان چیزوں کی فکر کرنے لگتا ہے جس کی فکر اللہ نے اس کے ذمے نہیں رکھی، تو وہ انسان ایسی نکمی بالکل فضول باتوں میں پڑ جائے گا کہ اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے. ایک زمانہ تھا ہمارے ہاں ملک میں جو ہماری پرائم منسٹر تھی بے نظیر بھٹو، ان کی شادی ہونی تھی. تو ایک صاحب تھے وہ کچھ پریشان نظر آتے تھے. تو ایک دن ہم نے کسی وجہ سے ان سے پوچھ لیا کہ کیا پریشانی ہے، تو کہنے لگے ان کی شادی ہے. تو ہم نے پوچھا بھی آپ کو کیا مسئلہ ہے ان کی شادی کے ساتھ؟ تو کہنے لگے سوچتا ہوں کہ ان کی جہیز کیسے بنے گا، یہ چیزیں کیسے ہوں گی. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی تمہارا ان کے سسرال سے تعلق نہیں، تمہارا ان کے میکے سے تعلق نہیں، کس مصیبت پہ تم اپنی جان کو گلا رہے ہو؟ تو جو کام ہے اصل نے بتانا تھا. ہم نے کہا یہ کام کرو، تم سے کوئی نہیں پوچھے گا اور نہ ان کی والدہ آ کے آپ سے کچھ مشورہ لیں گی. یہ ہیں فضول چیزیں کہ بھئی کس کی بیٹی، کدھر شادی ہونی ہے، کیا ہونا ہے، یہ اس کو فکر پڑی ہوئی ہے. تو یہ ایسی چیزیں جو آدمی سوچتا ہے وہ اپنے ذہن کو خراب کر لیتا ہے اور آہستہ آہستہ ذہنی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور ذہن کی صلاحیتیں چونکہ فضول کاموں میں کرنے کی عادی ہو جاتی ہیں، اس لیے پھر جب ڈھنگ کا کام پڑتا ہے تو وہ آدمی اس میں کام نہیں کر سکتا. اس فکر کی بنیاد پہ اعمال بنتے ہیں، تو اعمال میں بھی فضول کام کرے گا جن چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس کا نتیجہ ایک یہ بھی نکلتا ہے کہ انسان وہم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے ایک کام کرنے کے باوجود تسلی نہیں ہوتی کہ شاید میں نے یہ کام نہیں کیا. وہ یہ ہے کہ وہم کی بیماری ہے، فضول کاموں میں لگ جانے کی عادت ہے. اگر ذہن کو پابند کیا ہوا ہوتا اس بات کا کہ صرف ضروری کام ہی کرنے ہیں اور فضول کاموں میں دخل نہیں دینا، تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ آدمی اس بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. ایسی ہی بہت سی چیزیں ہیں اعمال میں کہ انسان اس پہ لغو پہ عمل کرتا ہے، اور اللہ نے ان کی تیسری صفت یہ بیان کی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، ہمارے بندے تو وہ ہیں جو کہ فضول کاموں سے بچتے ہیں. اس آیت کے فوراً بعد اگر آپ دیکھیں چوتھی آیت کو تو اس میں آ گیا زکوٰۃ کا ذکر. مفسرین کہتے ہیں اس زکوٰۃ والی آیت پر جتنے اشکالات کو بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک بڑی بات تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں عام طور پہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ بندے جنہوں نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیمون الصلاۃ، تو نماز کو پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو چیز ہم نے دی ہے خرچ کرتے ہیں. یہاں اللہ نے نماز کے اور زکوٰۃ کے درمیان یہ آیت کیوں ذکر کر دی کہ وہ لوگ جو فضول کاموں سے بچتے ہیں پھر زکوٰۃ کو لے آئے؟ تو اس کا ایک جواب امام رازی رحمۃ اللہ نے دیا ہے، اور رازی کا جواب زیادہ اچھا ہے اور مفسرین کی نسبت،
اور وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت نماز کو بہترین طور پہ مکمل کرنے والی چیز بھی یہ ہے کہ آدمی زندگی میں فضول کاموں سے بچے. جب وہ فضول کاموں میں پڑ جاتا ہے تو نماز میں اس کا دھیان نہیں لگتا. جب فضول کاموں میں پڑ جاتا ہے تو وقت اس میں ضائع ہو جاتا ہے. اور ایک آدمی نے اپنے وقت میں کمانا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، ضروریات زندگی بھی ہیں، سونا بھی ہے. یہ سب چیزیں اس کے ذمے فرض ہیں. مثلا اس نے 8 گھنٹے جاب کرنی ہے، 6-8 گھنٹے سونے میں اس نے لگا لینے، 2-4 گھنٹے گھر کا کام کرنا ہے، 20-22 گھنٹے تو یہی گزر گئے. 2 گھنٹے جو نماز پڑھنی ہے، اگر ان کاموں میں اپنے وقت کو وہ ضائع کر دے گا، فضول کوئی کام کرنے لگے گا تو نماز کا وقت باقی نہیں بچے گا. پھر وہ کہتا ہے میری نماز نہیں پوری ہوتی، نیند نہیں پوری ہوتی، اور فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ رات گئے تک فضول کاموں میں مصروف رہتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نماز چلی جاتی ہے. تو رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز کے فوراً بعد یہ جو کہہ دیا ہے کہ فضول کاموں سے بچے رہنا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو لوگ فضول کام کرتے ہیں اس کا اثر ان کی نماز پر بھی جا کر پڑتا ہے. اور یہ فضول کام وہ ہیں جو بظاہر مباح ہیں، درست ہیں، لیکن ان پر گناہ نہیں ہے. مباح کام وہی ہوا کرتے ہیں کہ ایک آدمی کرتا ہے اور اس پہ گناہ نہیں ہے، اور ایک ہے گناہ کے کام کرنا. وہ تو یقیناً ایسی چیز ہے کہ نماز پر مؤثر ہوتی ہے اور نماز اس انسان کی رہ جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالی نے فرما دیا ہے کہ لغو کام جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو نہ دین کا نہ دنیا کا، اس میں پڑا رہتا ہے. والذین، اور وہ لوگ، اور یہ لغو کام ہی آہستہ آہستہ حرام کاموں کی طرف لے جاتے. لغو کام بازاروں میں فضول گھومنا، یہ ان میں سے ایک کہ آدمی کو کوئی کام نہیں ہے، سارا دن گھر میں تو بیٹھ نہیں سکتا، تفریح کے جو مقامات ہیں وہاں جاتا ہے، سبزہ ہے، گھاس ہے، پانی ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، گھر والوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ جاتا ہے، خوش ہوتا ہے. یہ انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ انسان بالکل ہی خشک نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو کہ اس انسان کے مزاج میں اعتدال نہ رہے. لیکن ان چیزوں کے بجائے وہ چلا جاتا ہے بازاروں میں گھومنے کے لیے. اب فضول میں منہ اٹھا کر گھوم رہا ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس انسان کا دل آہستہ آہستہ مارکیٹ کی چیزوں میں اٹکنے لگے گا. پھر وہ چیزیں خریدنے لگے گا جس کی زندگی میں عملاً اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کا اثر اس کے دین پر پڑے گا، اور دین میں سب سے اہم چیز نماز ہے. نتیجہ یہ کہ نماز جاتی رہے. اور ان فضول چیزوں میں پڑنے کی اتنی بری عادت حرمین شریفین میں ہوتی ہے کہ لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں جا کر بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، کوئی کام کاج کچھ نہیں ہے، ایسے ہی بازاروں میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، حتیٰ کہ حرمین شریفین کی نماز چلی جاتی ہے، جماعت چلی جاتی ہے، اور نہ بھی جماعت جائے تو ایک آدھ رکعت تو پھر چلی ہی جاتی ہے. پوچھے کوئی کیا لینا ہے، کچھ نہیں، کبھی اس دکان میں کبھی اس دکان میں، یہ چیزیں ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد چوتھی چیز ذکر فرما دی. سب سے پہلے ایمان، اور ایمان کے بعد نماز، اور نماز کے بعد فضول کاموں سے بچنا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ والذین ہم، اور یہ وہ لوگ ہیں للزکاۃ فاعلون، جو لوگ اپنی زکوٰۃ کو کرنے والے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ دیا کرتے ہیں. فاعلون کا لفظ یہاں پر ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے. ایک تو مفسرین نے اس پہ بحث کی ہے، اور ایک اس پہ اعتراض انہوں نے کیا ہے کہ سورت اوپر دیکھیں تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ مکیتن، یعنی یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. تو مکہ میں تو زکوٰۃ تھی ہی نہیں، پھر اللہ تعالی نے یہاں کیوں کہہ دیا کہ وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں؟ زکوٰۃ تو مدینہ منورہ میں فرض ہوئی ہے. مسلمانوں کے پاس مکہ مکرمہ میں اتنا مال تھا ہی کہاں کہ وہ لوگ زکوٰۃ دیتے. وہ تو آئے ہیں مدینہ منورہ اور اس وقت زکوٰۃ فرض ہوئی. لیکن جنہوں نے اس کا جواب دیا ہے وہ کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ میں مال نہیں تھا، مکہ مکرمہ میں بھی مال تھا لوگوں کے پاس. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس مال تھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی مال تھا.
وہ زکوٰۃ دے سکتے تھے، اور زکوٰۃ وہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں ہی فرض ہو گئی کیونکہ سورہ مزمل میں آ گیا کہ زکوٰۃ دو، اور سورہ مزمل یقیناً مدنی ہے، مکی ہے، اور مکہ مکرمہ کے بھی بالکل ابتدائی دور میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ وہاں پر فرض ہو گئی تھی۔ البتہ زکوٰۃ کی تفصیلات کہ کتنی چیز میں کیا زکوٰۃ فرض ہوگی، یہ سب چیزیں آئی ہیں مدینہ منورہ میں، اس وقت مکہ مکرمہ میں معلوم نہیں تھیں، اور کچھ حضرات نے ایک اور رخ اس کا اختیار کیا ہے، اور وہ بھی بہت اچھا ہے کہ وہ کہتے ہیں زکوٰۃ سے مراد نفلی صدقے ہیں، یہ وہ زکوٰۃ مراد نہیں ہے جو انسان فرض کے طور پہ ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ نفلی صدقے بھی دو، اللہ کے ساتھ نماز کا تعلق بھی، اور نفلی طور پر بھی اپنے مال کو خرچ کرنا، زکوٰۃ کا مطلب یہ نکلا۔ کچھ مفسرین ایک اور طرف گئے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زکوٰۃ کے ساتھ یہ لفظ نہیں استعمال کیا کہ زکوٰۃ دو، یہ ذرا سی باریک بات ہے۔ کہتے ہیں زکوٰۃ کے ساتھ لفظ استعمال فرمایا فاعلون، وہ کرنے والے ہیں، یہ کیوں نہیں کہا کہ زکوٰۃ دینے والے ہیں؟ باقی جگہوں پہ تو یہی ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یہاں اللہ تعالی نے فاعلون کا کیوں لفظ استعمال فرمایا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی فعل، کوئی بھی ٹینس جسے آپ کہتے ہیں، جب وہ یوز ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اوریجنل معنی دیکھتے ہیں نا کہ اصل میں اس کے معنی کیا ہیں۔ یہاں اللہ تعالی نے فرمانا تھا کہ وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ نہیں کہا، یہ فرمایا کہ للزکاۃ فاعلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زکوٰۃ کو فاعلون کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے ایک اور رائے مفسرین کی یہ ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں فاعلون کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ کے کرنے والے، یعنی تزکیہ کرنے والے۔ وہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں تو زکوٰۃ تھی ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی صفائی کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرنے والے ہیں، تو زکوٰۃ کا جو لغت میں آتا ہے تزکیہ، پاکیزگی، مزکہ، وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ سے جوڑیے اور زکوٰۃ کو فرض نہ قرار دیجئے، بلکہ یہ کہیے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اللہ نے یہ جو عنوان بدل دیا ہے، بجائے اس کے کہ کہتے دیتے ہیں، اللہ نے کہا ہے کرتے ہیں، تو کرنے کا مطلب یہ ہوا، یہ قرینہ ہو گیا اس بات کا کہ یہاں پر زکوٰۃ کی وہ اصطلاح مراد نہیں ہے کہ اپنے مال میں سے 100 میں سے 2.5 روپے یا 2.5% دے دیا کرو، بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرو، جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اور پاک بھی ایسے رکھتے ہیں کہ وہ فعل کرتے ہیں، یعنی جان بوجھ کے، محنت کر کے، کوشش کر کے، ہمت کر کے اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں، یہ اللہ کے اچھے بندے ہیں۔ یہ اللہ تعالی نے ان کی چوتھی صفت گنوا دی، اور تزکیہ ایسی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض رسالت میں شامل تھا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہم نے انہیں بھیجا ہے اس لیے دنیا میں کہ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کریں، ویزکیہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اصل بات یہاں سے چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی جامع، اور نبوت اللہ نے جو دی تھی تو ہر طرح کی چیزیں اللہ نے ان میں سمو دی تھی۔ وہ ایک ہی وقت میں پیغمبر بھی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے وقت کے قاضی بھی تھے، اسی کے ساتھ ساتھ ان کی حکمرانی بھی تھی، وہ مفتی بھی تھے۔ جس کسی کو مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھتا تھا، جس کسی کو دین کے بارے میں کوئی شبہ پیش آتا تھا تو جا کر دلیل کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے پوچھتا تھا۔ اخلاقیات جو تھیں، حسد، کینہ، بغض اور شکر، اللہ پہ توکل، ان ساری چیزوں کی تعلیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ اور جب جہاد کا ذکر آ گیا، قتال کا،
تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف لوگ دیکھتے تھے. ساری خصوصیات اللہ نے جمع کر دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کی خصوصیات بھی تقسیم ہو گئی. اب ایسا جامع آدمی لانا جس میں یہ ساری چیزیں پائی جائیں، خلافت راشدہ میں اس کا پرتو تھا کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ اور پھر عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہ یہ جامع شخصیات تھیں. اور کبھی کبھار امت میں بعد میں بھی ایسی جامع شخصیات ہوتی رہی ہیں جو ایک ہی وقت میں قاضی بھی ہو، مفتی بھی ہو، تزکیے کا منصب بھی ہو، حکمران بھی ہو، یہ سارے کے سارے منصب ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں. یہ ہوتا رہا ہے امت میں لیکن بہت کم. یعنی یہ سمجھ لیجیے جیسے 1% ہو گیا تو نہ ہونے کے برابر ہوا. 99% پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو منصب رسالت تھا، جو اس کی ذمہ داریاں تھیں، یہ ذمہ داریاں تقسیم ہو گئیں. اور کچھ لوگوں نے مستقل اپنی زندگیاں وقف کر دیں خدا کی کتاب کے لیے، اس کی تفسیر کرتے رہے، اس لیے ان پر تفسیر غالب آ گئی. جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، یا جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے. یہ قرآن پڑھتے بھی تھے، تفسیر بھی بیان کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے بھی تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو اور رخ جو تھا وہ جہاد، لوگوں کو فوج کو بنانا، لڑائی، یہ کافروں کے خلاف کام کرنا، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تھا یہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اور اس طرح کے لوگوں نے لے لی. اب رہ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بھی تھے، تو حکمرانی کا جو نمایاں عنصر تھا وہ خلفائے راشدین میں چلا گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قاضی بھی تھے، مفتی بھی تھے، فیصلہ بھی فرماتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو منصب تھا یہ پھر ان صحابہ رضی اللہ عنہ میں لوٹ گیا جو فقیہ تھے. بنیادی طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فقیہ تھیں، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فتویٰ دیتے تھے باقاعدہ، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو ایسے بڑے مفتی تھے کہ عراق میں کیا حرمین شریفین میں ان کے فتوے کے خلاف کسی کا بولنا بہت مشکل تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فتویٰ دیتے تھے. قاضیوں کو دیکھ لیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب وہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ میں آ گیا. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے قرات کو سنبھال لیا. مختلف جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مناصب تقسیم ہو گئے. اور یہ پہلے 3 ادوار میں چلتا رہا، صحابہ رضی اللہ عنہ میں، پھر تابعین میں، پھر تبع تابعین میں. اتنی جامع شخصیات پیدا ہوتی رہی ہیں کہ ایک آدمی مفتی بھی تھا، مجاہد بھی تھا، ایک ہی آدمی تبلیغ بھی کرتا تھا، ایک ہی آدمی قرات بھی پڑھاتا تھا. یہ سب چیزیں ملی جلی تھیں. اور پھر تیسری صدی کے بعد یا تیسری نسل کے بعد یعنی تابعین کے بعد تبع تابعین اور تبع تابعین کے بعد جو زمانہ آیا ہے اب ذرا نکھر کے یہ چیزیں سامنے آ گئیں. اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ظاہر میں یہ لے لی کہ وہ صرف احکامات لوگوں کو بتانے لگے، یہ ائمہ اربعہ ہو گئے، امام شافعی، مالک، احمد ابن حنبل اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم. یہ 4 بڑے بڑے، اور اس زمانے میں اور بھی تھے، یہی نہیں تھے. اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ شام میں تھے، 150 سال تک ان کی فقہ چلتی رہی ہے. اور آہستہ آہستہ وہ جا کے فقہ مالکی میں ضم ہو گئی. اور بھی بہت سے لوگ تھے. لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ مصر میں فتویٰ دیتے تھے اور دیتے تھے، اگرچہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار تھے لیکن بعض مسائل میں ان کی اپنی ایک اجتہادی شان تھی. یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے حتیٰ کہ 4 مستقل مکاتب فکر بن گئے کہ یہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی ہو گئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفتی ہونے کا اثر جو تھا وہ اس طرح پڑا اور انہوں نے صرف دین کے اس حصے کو سنبھال لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے حکمت کی، اور حکمت سے مراد اگر حدیث لے لی جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی منصب اور وراثت جو تھی وہ دوسری طرف چلی گئی. اور وہ امام بخاری تھے، مسلم تھے، امام احمد ابن حنبل تھے. اب بیک وقت وہ فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی، یہ سب محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے. تو حدیث میں ان لوگوں کا نام نمایاں ہو گیا، امام بخاری کا، مسلم کا، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی
اور یہ سارے کے سارے حضرات رحمہم اللہ حدیث اس طرف چلی. علم کلام رہ گیا تھا کہ علم کلام یعنی دلائل کی بنیاد پر، عقلی دلائل کی بنیاد پر شریعت کی تشریحات کرنا، یہ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر ابو منصور ماتریدی، پھر یہ امام طحاوی اور یہ امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان حضرات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت چلی گئی. اور یہ جو چیز رہ گئی تھی تزکیے کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف چلی گئی جن پر زہد کا غلبہ تھا، تقویٰ کا بہت غلبہ تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ان میں نمایاں تھے، اور اسی طرح ان میں نمایاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیوز الحرمین میں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی دو قسمیں گنی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہے خلافت راشدہ جو ہمیں ظاہر میں نظر آتی ہے، اور ایک خلافت باطنہ ہے، یعنی باطن میں جو خلافت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر انہوں نے اس میں صوفیہ کا نام لیا ہے کہ یہ جتنے بھی سلاسل صوفیہ کے بنے ہیں، چشتی، نقشبندی اور سہروردی، اور یہ جتنے بھی مختلف سلاسل جو بعض یہاں پائے جاتے ہیں ہندوستان پاکستان میں، اور بعض جو ہیں یہاں پہ ہیں ہی نہیں، اور اب بھی حجاز میں مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منصب تھا تزکیے کا. اور تزکیہ یعنی لوگوں کی صفائی کرنا، لوگوں کو پاک کرنا، یہ ان حضرات نے لے لیا اور یہ اپنے کام میں لگ گئے. اس لیے یہاں جو فرمایا ہے چوتھی بات کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، پاک کرنے کا کام کرتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور نیابت ہے. اور یہ صوفیہ نے لے لی کہ ان کے ہاں جو لوگ گئے اور بیعت ہو گئے، انہوں نے انہیں سکھایا کہ کس طرح اپنے آپ کو کبر سے پاک کرنا ہے، ریاکاری سے، گناہ سے، حرص سے، کبر سے، اور تنگ دلی سے، اور غیبت سے، اور چغلی سے کس طرح اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو اچھی صفات ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، کسی کے کام آنا ہے، مدد کرنی ہے، خندہ پیشانی سے لوگوں سے ملنا ہے، خوشی کی باتیں ہیں، اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، یہ اچھی چیزیں انہوں نے لوگوں کو سکھائیں. اور یہی ہے تزکیہ. اور عام طور پر تزکیہ بغیر مشائخ کے نہیں ہوتا. جس طرح دنیا میں اور چیزوں کے لیے کوئی نہ کوئی استاد مقرر کرنا پڑتا ہے، جو آدمی اسکول جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، استاد سے جا کر کچھ چیز سیکھتا ہے، اسی طرح تزکیے کے لیے عام طور پر اللہ کی عادت اور قدرت یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ یہی ہے کہ لوگ جایا کرتے ہیں مشائخ کے پاس اور ان سے جا کر اپنی اصلاح کرایا کرتے ہیں. ہاں کسی انسان کو ضرورت نہ پیش آئے اور اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پہ اتنا اچھا پیدا کر دے، یہ کوئی کروڑوں میں ایک آدمی ہوگا، مگر عام طور پہ عادتاً ایسے ہوا نہیں کرتا. کرتے یہی کہ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے تزکیہ ہوتا ہے، اور پھر جا کر انسانیت کی اچھی صفات اس انسان میں پیدا ہوتی ہیں. اسی وجہ سے مشائخ کہتے ہیں کہ بیعت فرض نہیں ہے لیکن اپنی اصلاح فرض ہے. اور اس کی بنیاد بھی یہی ہے اس جملے کی کہ بیعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی اور خلفاء کیا کرتے تھے. جب خلفاء نے بیعت کو چھوڑ دیا تو صوفیہ نے کہا یہ سنت کی ختم ہی نہ ہو جائے، ہم اسے شروع کرتے ہیں. انہوں نے شروع کر دی. لیکن بیعت سے مقصد کیا تھا؟ مقصد اپنی صفائی تھی، مقصد اللہ کی اطاعت، اپنے آپ کو انسانیت کی اچھی اوصاف سے متصف کرنا تھا، یہ مقصد تھا اس کا. اسی لیے آپ دیکھ لیں بہت اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں بیعت کو چھوڑو، تم کام شروع کرو، اپنا کام کرتے رہو، یعنی نیکی کی طرف چلتے رہو، یا جو گناہ ہے اس سے باز رہو. اور پھر ہوتے ہوتے ایسا وقت آ جاتا ہے کہ بیعت بعد میں بھی ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی، لیکن اس انسان کا تزکیہ ہو جاتا. یہ چیز ہے جو اللہ نے فرمائی. چوتھی چیز. پانچویں چیز اللہ تعالی نے فرمایا کہ والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، ہم جو کہ، یہ ہم کا لفظ بار بار پہلے لا رہے ہیں نا. دوسری آیت میں دیکھیں وہاں بھی ہم کا لفظ الذین ہم. تیسری آیت میں دیکھ لیجئے الذین ہم. چوتھی میں دیکھیے الذین ہم. پانچویں میں دیکھیے الذین ہم.
آگے 7ویں آیت میں دیکھیں وہاں بھی والذین ہم، 8ویں میں دیکھیں والذین ہم، 10ویں میں دیکھیں ہم. یہ ہم کی ضمیر جو بار بار لا رہے ہیں نا کہ بس یہی ہیں، بس یہی ہیں، زور دینے کے لیے نا، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے یہ عربوں کا طریقہ کلام ہے. جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ بس یہی ہے، کبھی کہتے ہیں یہ صاحب ہیں، اور اسی جملے میں جب زور دینا ہو تو کہتے ہیں جی یہی ہیں، کہتے ہیں یہ چور ہے، اور کہتے ہیں جی یہی ہے. تو وہ یہی کو جو کہتا ہے نا تو وہ اپنے جملے میں زور دیتا ہے. اس لیے ہم کی جو ضمیر بار بار اللہ تعالی لا رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ در حقیقت اس پہ زور دینا ہے کہ بس یہی لوگ ہیں جو لوگ اللہ کے اچھے بندے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس آدمی نے اس سورت کی پہلی 10 آیتوں پر عمل کر لیا وہ جنتی. اس لیے کہ اللہ نے زور دے کے کہا والذین هم لفروجہم، وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تھامے رکھتے ہیں، حافظون، حفاظت کرتے ہیں اپنی شرم کی جگہوں کی، الا مگر علی ازواجہم، ان کی بیویاں، او یا پھر ما ملکت ایمانہم، جو ان کی باندیاں ہیں ان کے لیے، فانہم، سو ان لوگوں کو غیر ملومین، اس بات پر کوئی الاہنا نہیں ہے، اس بات پر ازدواجی تعلقات میں ان کے لیے کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، کوئی انہوں نے حد سے بڑی ہوئی چیز اختیار نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بتا دیں، ایک بیویاں اور ایک باندیاں. باندیاں تو ختم ہو گئیں، وہ زمانہ بھی ختم ہو گیا، اور شرعاً ان کو اختیار کرنے کی ایک ہی صورت تھی، اور وہ صورت دنیا میں ختم ہو گئی، اور وہ یہ تھا کہ جہاد ہو اور باقاعدہ طور پر وہ شرعی باندیاں کہلائی جائیں. سورہ نساء میں گزر چکی کچھ چیزیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں آگے آئیں گی سورہ نور میں. اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ نور کے متعلق یہ کہتے تھے کہ اپنی عورتوں کو اسے سکھاؤ. اور سورہ نور جو ہے بہت اہم معاملہ ہے، خاص طور پہ یہ جو تعلقات ہیں شوہر کے، بیوی کے اور اس قسم کے، ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں سورہ نور میں ہی بیان کی ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن میں کئی نہیں. اساتذہ یہاں پر پہنچ کے وہ بحث کرتے تھے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آدمی کے لیے یا اس کی بیویاں اور یا اس کی باندیاں، بس 2 ہی عورتوں کا ذکر کیا ہے، تیسری کسی عورت کا ذکر نہیں کیا. تو اس لیے اہل تشریع جو متع کو کہتے ہیں وہ کہتے تھے یہ حرام ہے، کیونکہ 2 عورتیں ہیں اور تیسری عورت اس کے علاوہ نہیں ہے. مگر اساتذہ اگرچہ یہاں پر بحث کرتے تھے، مگر ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ متع مسلمانوں میں جاری رہا ہے یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی زندگی میں بھی رہا. اور یہ صورت ہے مکی. اس صورت سے یہ دلیل لینا کہ متع حرام ہے ذرا سی کمزور بات ہے، کیونکہ اگر اس آیت سے حرمت ثابت ہوتی متع کی تو مدینہ منورہ میں نہ ہوتا، اور مدینہ منورہ میں رہا ہے. اور متع یہ ہے کہ کسی عورت کے ساتھ اجرت اور وقت طے کر لینا، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تم سے نکاح متع کرتا ہوں اتنے پیسوں کے عوض میں، اتنے گھنٹے کے لیے، اتنی راتوں کے لیے، اتنے دنوں کے لیے، یہ ہے وہ چیز جس کو کہتے ہیں متع. اور اساتذہ اس آیت پر بحث کرتے تھے، لیکن ہمیں چونکہ اس میں ذرا سا اشکال یہ ہے کہ یہ متع اگر اس آیت سے حرام ٹھہرتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مدینہ منورہ کی زندگی میں وہ نہ ہوتا، جبکہ مدینہ منورہ کی زندگی میں تھا. اور سورہ نور میں جو آیت آتی ہے، سورہ نور مدنی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ متع کو حرام قرار دیا گیا. انشاءاللہ بات تو تفصیل سے وہیں کریں گے، یا پھر اصل جگہ تھی، اصل مقام تھا سورہ نساء، جہاں کہ وہ بھی مدنی ہے، اور وہاں بھی ایک آیت میں اس کو متع کو حرام قرار دیا گیا. اور اہل تشریع کے پاس صرف ایک ہی دلیل وہی ہے، بس وہ والی قرآن پاک سے، یعنی قرآن سے وہ جو دلیل دیتے ہیں سورہ نساء کی دلیل دیتے ہیں کہ اس میں یہ آیا ہے. سورہ نور میں پہنچ کے بات کریں گے. یہاں پر سرسری سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے شوہر کے لیے 2 ہی چیزیں قرار دی، یا اس کی بیویاں اور یا اس کی باندیاں. اور جس عورت سے متع کیا جاتا ہے وہ نہ ہی تو اس کی بیوی کے حکم میں آتی ہے، نہ اس کی شرعاً باندی کے حکم میں آتی ہے. پھر تیسری صورت رہ کیا جاتی؟
کیونکہ متع میں اجرت بھی مقرر، وقت بھی مقرر، طلاق بھی نہیں، عدت بھی نہیں۔ ایک آدمی جاتا ہے، متع کرتا ہے، کہتا ہے اتنے پیسے اور اتنے وقت کے لیے میں تم سے نکاح کرتا ہوں۔ اب لفظ اس نے نکاح کا استعمال کیا، وہ کہتا ہے 4 گھنٹے کے لیے کرتا ہوں، 4 گھنٹے کے بعد اس نے اسے چھوڑ دیا، اور بس جب چھوڑ دیا تو ختم ہو گیا نکاح اس کا۔ اب کوئی اور آدمی آ گیا، 5ویں گھنٹے میں پھر آ کے اس سے یہی معاہدہ کر لیتا ہے، تو یہ عورت کسی کی بھی بیوی نہیں بنی۔ نتیجہ یہ کہ وراثت نہیں ہوگی، اور اس کے نتیجے میں پھر وراثت جب نہیں ہوگی، بیوی نہیں ہوئی، تو پھر طلاق، عدت، سارے شرعی احکامات وہ کہاں جائیں گے؟ اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر بتا دیا کہ 2 ہی چیزیں، ایک بیوی ہے اور ایک شرعاً باندھی ہے، اور آگے سورہ نور میں بات آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ، اس میں تو کوئی ملامت نہیں، فَمَنِ ابْتَغَاءَ، اور جو چاہے وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ کوئی اور چیز، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے۔ حد سے بڑھنے والے اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالی نے انسان کے جسم میں جو تقاضے رکھے ہیں، کھانا پینا، یہ جنس بھی اسی طرح ہے، اور جو آدمی حد سے زیادہ کھانے لگے، پینے لگے، وہ اپنی صحت کو برباد کرتا ہے، اور اسی طرح جو آدمی جنس کے معاملے میں اپنی طبیعت کو بے راہ روی پر چھوڑ دے اور جو جی میں آئے کرنے لگے، تو اس سے اس کی روح برباد ہو جاتی ہے، اور اس کی روح میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، روح خراب ہو جاتی ہے، اور جب روح میں تاریکی پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ انسان صحیح فیصلے نہیں کر پاتا، اس کے اندر کا نور بجھ جاتا ہے۔ اور ضروری اتنی چیز ہے نکاح کہ اس کے بغیر رہنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھا۔ یہ ساری چیزیں اگر اس سے بعد والی سورہ نور میں آ رہی ہیں، اور یہاں پر جو فرمایا کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، تو اس لیے ظلم ہے، یہ حد سے بڑھنا تو ظلم ہوا نا، اور یہ بدکاری اس لیے بھی ظلم ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ قتل کر دیا جائے گا، بچے کو لوگ مار دیں گے۔ یہ تو اب یورپ کی اور ایسی تہذیب آ گئی نا، وگرنہ اب بھی دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں نکاح کے بغیر، خود ہمارے ممالک میں ایسے تعلقات کو اب بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، اور پوری تہذیب جو تبدیل ہوئی ہے یورپ اور امریکہ کی اور آسٹریلیا کی اور کسی حد تک اور ممالک کی بھی، وہ اس کی بنیاد یہ بن گئی کہ ایسا بچہ جو پیدا ہوتا تھا اس کا سرپرست کوئی نہیں، کوئی اس کو پالنے کے لیے تیار نہیں۔ اب جب معاشرے میں ایسی ریت چل پڑی اور کسی نے اس پہ چیک نہیں رکھا، تو انہیں پھر ڈے کیئر سینٹرز کھولنے پڑ گئے کہ ایسے بچوں کو ڈے کیئر سینٹر میں رکھو، اور ماں جا کر وہ اپنی جاب کرتی رہے، کچھ کرتی رہے، اور اس کے نتیجے میں ایسا بچہ جو ڈے کیئر سینٹر سے پل بڑھ کے بڑا ہوتا ہے، اس بچے کے لیے کوئی ایسا بڑا مقام معاشرے میں نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ دیکھیں یہاں بھی جو لوگ حکمرانی کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ پوری فیملیز کے ان کے بھی سسٹم ہے، وہ ایک فیملی ہے، ماں باپ ہیں، کوئی نہ کوئی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ آگے آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا یہ حد سے بڑھنے والے ہیں، یعنی ظلم کریں گے، اور بچے پر ظلم دونوں طرح سے ہو جائے گا، اسے قتل کر دیں گے تو بھی ظلم ہوگا، اور قتل نہیں کرتے تو وہ تربیت سے محروم ہو جائے گا، باپ کی شفقت سے محروم ہو جائے گا، یہ بھی ظلم۔ اور بڑی کھلی ہوئی بات کہ جن بچوں کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر کوئی میل ممبر نہ ہو سنبھالنے والا، ماموں، چچا، یا وہ لڑکوں کے درمیان نہ رہے، تو پھر اس میں وہ ہمت اور جرت پیدا نہیں ہوتی، شجاعت پیدا نہیں ہوتی، تو تربیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ارشاد فرمایا کہ یہ ظلم ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو لوگ بیوی یا باندی کے علاوہ کوئی اور تعلق کہیں قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ حد سے گزرنا ہے، اس کے نتیجے میں اولاد ہو گئی، یا وہ مارا گیا، یا بغیر تربیت کے رہ گیا، تو اس نے کیا قصور کیا ہے؟ یہ ظلم کرتے ہیں۔